سلطان نے جب دیکھا کہ اس کے لشکر کا دایاں حصہ جو اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی سرکردگی میں کام کر رہا تھا وہ منگولوں کو اپنے سامنے بھگانے میں کامیاب ہو گیا ہے، تو اس نے بھی زوردار حملے شروع کر دیے، یہاں تک کہ اپنے محافظ دستوں کے ساتھ سلطان اپنے سامنے آنے والے منگولوں کو بری طرح سے کاٹتا ہوا چنگیز خان کے سر پر جا پہنچا تھا۔ سلطان جلال الدین نے آگے بڑھ کر اس زور کا وار کیا کہ چنگیز خان اگر اپنے گھوڑے پر رہتا تو جلال الدین کے ہاتھوں مارا جاتا، لیکن چنگیز خان نے جب دیکھا کہ جلال الدین اس کے سر پر آن پہنچا ہے تو وہ اپنے گھوڑے سے کود کر بھاگ نکلا۔ جلال الدین کی بلند ہوتی ہوئی تلوار گری اور چنگیز خان کے گھوڑے پر گر کر گھوڑے کو کاٹتی ہوئی نکل گئی۔ چنگیز خان کا گھوڑا میدان جنگ میں گر کر ہلاک ہو گیا تھا، جبکہ چنگیز خان سلطان جلال الدین کے سامنے سے بھاگ کر نئے گھوڑے کی تلاش میں مارا مارا ادھر ادھر پھرنے لگا تھا۔ یہ جلال الدین کے سامنے سے چنگیز خان کی بدترین اور ذلت آمیز پسپائی تھی۔ تیسری طرف امین الملک نے بھی چنگیز خان کے بیٹے چغتائی اور جوچی کو ناکوں چنے چبھوا دیے تھے۔ اپنے پہلے ہی حملے میں اس نے انہیں پسپا کر دیا اور انہیں دھکیلتا ہوا پیچھے لے گیا، لیکن اس موقع پر امین الملک سے یہ غلطی ہوئی کہ اپنے دائیں بائیں خیال رکھے بغیر وہ دشمن کے تعاقب میں کافی دور تک چلا گیا۔ جس وقت سلطان جلال الدین نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے فوراً قاصد بھجوایا اور خان کو حکم دیا کہ پاسبانوں کے سپہ سالار کو منگولوں کے لشکر کے دائیں حصے کے سامنے جمع رہنے دے، جبکہ خود اپنے لشکر کے ساتھ امین الملک کی مدد کو جائے، کیونکہ امین الملک کافی آگے پیش قدمی کر چکا تھا۔ یہ حکم پاتے ہی اور خان اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے امین الملک کی طرف بڑھا۔ قریب تھا کہ دریائے سندھ کے کنارے چنگیز خان کے سارے لشکر کو تاریخ کی بدترین شکست ہوتی اور دنیا سے منگولوں کا نام و نشان مٹ جاتا، پر اس موقع پر ایک ایسا حادثہ رونما ہوا جس نے جلال الدین کی اس شاندار فتح کو شکست میں بدل کر رکھ دیا۔ وہ اس طرح کہ امین الملک پیچھے دیکھے بغیر بڑی تیزی سے جوچی اور چغتائی کا تعاقب کرتا چلا گیا۔ اس موقع پر منگولوں کے گھات میں بیٹھے ہوئے ایک لشکر نے اچانک نکل کر امین الملک پر حملہ کر دیا تھا۔ اس وقت تک اور خان امین الملک کی مدد کو نہ پہنچ سکا تھا۔ گھات میں بیٹھا ہوا یہ لشکر اس خونخواری سے امین الملک پر حملہ آور ہوا کہ امین الملک کے لشکر کا ایک حصہ اس نے کاٹ کے رکھ دیا۔ اس صورتحال سے امین الملک ایسی بدحواسی کا شکار ہوا کہ وہ پسپا ہو کر سلطان کی طرف آنے کے بجائے اس نے اپنی اور اپنے لشکریوں کی جان بچانے کی ٹھانی اور سلطان کو تقدیر کے حوالے کرتا ہوا وہ پشاور کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ لیکن امین الملک کی بدبختی کہ جو لشکر گھات میں سے نکل کر اس پر حملہ آور ہوا تھا وہ امین الملک کے تعاقب میں لگ گیا، اور پھر کوہستانی سلسلے میں گھیر کر منگولوں نے امین الملک اور اس کے سارے لشکر کا قتل عام کر دیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اور خان نے امین الملک کی طرف پیش قدمی بند کر دی۔ دوسری طرف میدان جنگ سے بھاگتے اور پسپا ہوتے ہوئے منگول پھر سنبھل گئے۔ چنگیز خان ایک نئے گھوڑے پر سوار ہو کر پھر اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے لگا تھا۔ جب اسے خبر ہوئی کہ امین الملک اور اس کے لشکریوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور یہ کہ سلطان جلال الدین کے لشکر کی تعداد مزید آدھی ہو کر رہ گئی ہے، تو اس نے اپنے پورے لشکر کو سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار پر پوری قوت سے حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ امین الملک کے بھاگ نکلنے اور پھر قتل ہونے کے بعد زوال آفتاب تک سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار منگولوں کے سامنے جم کر لڑتے رہے، یہاں تک کہ سلطان کے لشکر کی کافی تعداد کٹ مری۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان پیچھے ہٹا۔ اس موقع پر منگولوں نے ایک زوردار حملہ کیا۔ ساتھ ہی چنگیز خان چلا چلا کر اپنے لشکریوں کو حکم دینے لگا کہ جلال الدین کو ہر صورت میں زندہ گرفتار کیا جائے۔ سلطان نے جب دیکھا کہ اب پیچھے ہٹنے اور پسپا ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تو وہ اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا کوہستانی سلسلے کی ایک ایسی چوٹی پر لایا جہاں طغیانی میں آیا ہوا دریائے سندھ 30 فٹ نیچے بہہ رہا تھا۔
سلطان نے ایک بار حسرت سے مڑ کر پیچھے دیکھا، پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کا گھوڑا 30 فٹ کی بلندی سے دریائے سندھ کی طغیانی میں کود گیا تھا۔ دوسری طرف جب سلطان کے لشکریوں نے دیکھا کہ سلطان دریائے سندھ میں اپنے گھوڑے سمیت کود چکا ہے تو وہ بڑی تیزی سے پیچھے ہٹے اور دریائے سندھ میں کودنے لگے، اور خان نے بھی اپنے بچے کچے لشکریوں سمیت اپنے گھوڑے کو دریائے سندھ میں ڈال دیا تھا، جبکہ پاسبانوں کا سپہ سالار کوہستانوں کی بھول بھلائیوں سے اپنے لشکر کو نکال کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جس وقت سلطان نے 30 فٹ کی بلندی سے دریائے سندھ میں چھلانگ لگائی تھی، اس وقت تک چنگیز خان اور اس کے سارے بیٹے سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سلطان کی اس بہادری اور اس کے حیرت انگیز کارنامے کو دیکھ کر اش اش کر اٹھے تھے۔ اس موقع پر چنگیز خان نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ باپ خوش قسمت ہے جس کا بیٹا اس بہادر جلال الدین جیسا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد چنگیز خان تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ بڑے تاسف، بڑی آرزو، بڑی خواہش میں کہہ رہا تھا، جلال الدین، کاش تو میرا بیٹا ہوتا، کاش تو میرا فرزند ہوتا، تو میں اپنی فتوحات کا دامن دنیا کے آخری کونوں تک پھیلاتا جاتا۔ جلال الدین، تو وہ جرأت مند اور دلیر انسان ہے جس نے منگولوں کی تاریخ میں 2 بار مجھے شکست دی، ایک بار بروان کے مقام پر اور دوسری بار دریائے سندھ کے کنارے، اس کوہستانی سلسلے کے اندر، جب تو تلوار سونت کر حملہ آور ہوا اور میں تیرے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا اور تو نے میرے گھوڑے کو کاٹ کے رکھ دیا۔ ایک بار پھر چنگیز خان خاموشی سے ٹکٹکی باندھے سلطان جلال الدین کی طرف دیکھنے لگا۔ چنگیز خان نے دیکھا سلطان جلال الدین نے دریائے سندھ کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر اپنے کپڑے اتار کر جھاڑیوں میں سکھانے کے لیے ڈال دیے۔ اپنا نیزہ اس نے زمین میں گاڑ کر اس پر اپنا تاج رکھ دیا اور اس کے نیچے بیٹھ کر دم لینے لگا۔ اپنے گھوڑے کی زین کو اتار کر خشک ہونے کے لیے اپنے قریب ہی رکھ دیا تھا۔ کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر کھڑا چنگیز خان دوسرے کنارے پر سلطان جلال الدین کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ مڑا اور اپنے ارد گرد جمع ہونے والے اپنے بیٹوں اور سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے آج تک ایسا بہادر، دلیر، شجاع اور باہمت شخص نہیں دیکھا۔ اس کے ہمراہ بھی ایسے بہادر ہی ہیں۔ اتنے بڑے عظیم الشان دریا کو اس طرح عبور کرنا بھی انہی لوگوں کا کام ہے۔ سنو میرے بیٹو، لکھ رکھو، اگر یہ شخص زندہ رہا تو دنیا سے منگولوں کا نام و نشان مٹا دے گا۔ جس طرح ممکن ہو ہمیں اس جلال الدین کو قتل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس پر چنگیز خان نے دریائے سندھ کے کنارے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا تھا۔ دریائے سندھ کے کنارے بیٹھا سلطان جلال الدین چونک سا پڑا۔ اس نے دیکھا اس کی اوپری سمت دریا کے اندر اور خان کا وحشی سیاہ رنگ کا گھوڑا تیرتا ہوا اس کنارے کی طرف آ رہا تھا جس کنارے پر سلطان بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان نے یہ بھی دیکھا کہ گھوڑے کی زین پر صرف اور خان کا بندر بیٹھا ہوا تھا، اور خان گھوڑے کی زین پر نہ تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان چونک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر تک وہ عجیب سے دکھ اور پریشانی میں اور خان کی خالی زین کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ بڑی رقت آمیز آواز میں کہہ رہا تھا، اور خان میرے بھائی، تو کہاں ہے؟ مجھے تیرے جیسے بھائی کی ضرورت ہے، مجھے تیرے جیسے ساتھی کی ضرورت ہے۔ اور خان میرے عزیز، کیا تو منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے، یا یہ کہ دریائے سندھ کی موجوں کی نظر ہو گیا ہے؟ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان خاموش ہو گیا، اس لیے کہ سیاہ رنگ کا وہ جنگلی گھوڑا دریائے سندھ کی لہروں کو کاٹتا ہوا کنارے پر چڑھ گیا تھا۔ اپنے جسم کو جھٹکا دے کر وہ پانی جھاڑنے لگا تھا۔ سلطان نے یہ بھی دیکھا کہ گھوڑے کی زین پر بیٹھا ہوا بندر گھوڑے کی پیٹھ سے کود کر دریا کی چٹانوں کی طرف بھاگ گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان بھاگتا ہوا وہاں آیا جہاں گھوڑا کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کنارے کے پتھروں کے اندر اور خان پڑا ہوا تھا۔ سلطان بے چین ہو گیا۔
وہ آگے بڑھا۔ پہلے اس نے اور خان کی نبض پر ہاتھ رکھا، پھر سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، اس لیے کہ اور خان زندہ تھا۔ سہارا دے کر اور خان کو سلطان خشک کنارے پر لایا، پھر اس کے ہاتھ رگڑنے لگا۔ پھر سلطان نے اس کے جسم سے زرہ اتاری، دوسرے ہتھیار علیحدہ کیے، پاؤں سے اس کے جوتے بھی اتار دیے تھے۔ یہ سب کرنے کے بعد اور خان ہوش میں آ گیا۔ اور خان کو ہوش میں آتے دیکھ کر سلطان بے حد خوش ہوا، کہنے لگا، میرے بھائی، تیرے ساتھ کیا بیتی؟ یہ سن کر ہلکی سی مسکراہٹ میں اور خان کہنے لگا، سلطان محترم، خداوند عظیم کا شکر یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ رہا ہوں۔ سلطان محترم، جس وقت میں نے اپنے گھوڑے کے ساتھ دریا میں چھلانگ لگائی تو میں اپنا توازن کھو بیٹھا اور اپنے گھوڑے سے دریا میں گر گیا، تاہم خداوند کریم کا شکر ہے کہ میں دریا میں تیرتا ہوا کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس پر سلطان جلال الدین کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، دریا میں چھلانگ لگانے سے پہلے کم از کم تم نے اپنی آہنی زرہ تو اتار کر خود کو ہلکا کر لیا ہوتا، تب تجھے دریا عبور کرنے میں اس قدر دشواری نہ ہوتی۔ بہرحال اگر تم اٹھ سکتے ہو تو اٹھو، ورنہ میں تمہیں اٹھا کے اس جگہ لے جاتا ہوں جہاں میرا سامان پڑا ہے۔ لیکن اور خان اٹھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، ایسی کوئی بات نہیں، میں خود آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ پھر اور خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بندر پھر بھاگ کر گھوڑے کی زین پر بیٹھ گیا تھا۔ اپنے گھوڑے اور بندر کو دیکھتے ہوئے اور خان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ لی، پھر سلطان کے ساتھ ہو لیا اور دونوں اس جگہ جا کر بیٹھ گئے جہاں تھوڑی دیر پہلے اپنے زمین میں گڑے ہوئے نیزے کے قریب سلطان جلال الدین بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان جلال الدین کی طرح اور خان نے بھی اپنے کپڑے اتار کر جھاڑیوں پر ڈال دیے تھے اور گھوڑے کی زین اتار کر خشک ہونے کے لیے دھوپ میں رکھ دی تھی۔ سلطان جلال الدین اور خان دریائے سندھ کے دوسرے کنارے بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کہ اگر ان کے ساتھی دریا کی موجوں سے بچ کر ادھر ادھر دریا کے دوسرے کنارے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو ان سے آن ملیں۔ جب سلطان اور اس کے ساتھیوں نے دریا میں چھلانگیں لگائی تھیں تو ان میں سے کچھ تو پانی میں ڈوب گئے تھے، کچھ منگولوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے تھے۔ بہرحال سلطان اور خان تھوڑی دیر ہی دوسرے کنارے پر بیٹھے تھے کہ ان کے 6-7 ساتھی ان سے آن ملے۔ اس سے ان کو کچھ حوصلہ ہوا اور کچھ دن دونوں نے دریا کے کنارے قیام کیے رکھا، یہاں تک کہ ان کے مزید ساتھی آنا شروع ہو گئے اور کچھ دن بعد ان کی تعداد 100 کے قریب ہو گئی۔ دن بدن دریا سے بچ کر ادھر ادھر پھیلنے والے ساتھی وہاں جمع ہونے لگے اور سلطان کے ساتھیوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ دریائے سندھ کے کنارے قیام کے دوران ایک روز سلطان جلال الدین کو اس کے ساتھیوں نے اطلاع دی کہ اس علاقے کے کچھ ہندو سپاہی ایک قریبی مقام پر جوئے بازی اور عیش و عشرت میں مشغول ہیں۔ سلطان کو یہ بھی خبر دی گئی کہ یہ سپاہی پوری طرح مسلح ہیں اور ان کے پاس بہترین ہتھیار بھی ہیں۔ چنانچہ سلطان نے ان کے ٹھکانوں پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سلطان کے ساتھ جس قدر ساتھی آ کر ملے تھے ان میں سے اکثریت ایسے سپاہیوں کی تھی جو نہتے تھے، اس لیے کہ وہ زرہیں اپنے خود اور اپنی ڈھالیں پھینک کر دریا میں کودے تھے۔ سلطان نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اپنے بچاؤ کے لیے جنگل سے لاٹھیاں کاٹ لیں اور انہی کے ذریعے ان ہندو سپاہیوں پر حملہ کر دیا جائے۔ سلطان کے کہنے پر اس کے ساتھیوں نے جنگل سے لاٹھیاں کاٹ لیں، پھر اچانک انہوں نے قریب ہی ہندو سپاہیوں کی ایک خاصی بڑی تعداد پر حملہ کر دیا جو عیش و عشرت میں مصروف تھے۔ اس اچانک حملے سے وہ ہندو سپاہی ایسے بوکھلائے کہ اپنے ہتھیار چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان نے ان کے سارے ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح یہ ہتھیار ملنے سے سلطان کو ایک طرح کی تقویت اور قوت حاصل ہوئی تھی۔ سلطان کے لیے ایک طرح سے یہ غیبی امداد تھی، اس لیے کہ سلطان کے اکثر سپاہی بالکل نہتے تھے۔ سلطان جلال الدین کو منگولوں کے تعاقب کا ڈر اور خطرہ تھا ہی،
اسے اس علاقے کے حکمران کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ وہ کسی بھی وقت ان پر حملہ آور ہو کر سلطان اور اس کے ساتھیوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ علاقہ ایک ہندو راجا کا تھا۔ بہرحال سلطان کے بچھڑے ہوئے ساتھی بھی اب آہستہ آہستہ سلطان کے ساتھ آ کر شامل ہونے لگے تھے۔ روز بروز سلطان کی جمعیت میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اس علاقے کے ہندو راجا کو جب وہاں سلطان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ 1000 پیادہ 500 سوار لے کر سلطان پر حملہ آور ہوا۔ سلطان کی رفاقت میں مٹھی بھر جانثار تھے اور اکثر زخمی اور بیمار بھی تھے، لیکن سلطان نے ایسی بہترین جنگی مہارت اور ایسی بے مثال جاں بازی کا ثبوت دیا کہ اپنے مختصر سے ساتھیوں کے ساتھ اس نے ہندو راجا کو بدترین شکست دی کہ جنگ میں راجا مارا گیا۔ سلطان کے لشکر میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا تھا، چنانچہ رفتہ رفتہ سلطان کے لشکریوں کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ گئی تھی۔ ہندو راجا کے مارے جانے کے بعد ایک روز سلطان کو خبر ملی کہ ایک ہندو لشکر سلطان کی قیامگاہ کے قریب ہی پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ وہ رات کی تاریکی میں مناسب موقع جان کر سلطان کے لشکر پر شب خون مارنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا ان کے شب خون مارنے سے پہلے ہی سلطان ان پر حملہ آور ہوا اور انہیں بے خبری میں جا لیا اور اکثر کو تہ تہ کر دیا۔ اس ہندو لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور وہ اپنے سارے ہتھیار چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس ہندو لشکر کی شکست، پھر ان کے بھاگنے سے نہ صرف یہ کہ اچھا خاصا خوراک کا ذخیرہ بلکہ ہتھیار بھی اس لشکر کی شکست سے خوب ملے۔ اس طرح سلطان کے پاس ہتھیاروں اور خوراک کا چھوٹا سا ایک ذخیرہ بھی جمع ہو گیا تھا۔ جب سلطان جلال الدین کی ان یلغاروں کی خبر ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے راجوں مہاراجوں کو ملی تو انہیں بھی اپنا مستقبل خطرے میں گھرا نظر آنے لگا۔ چنانچہ صلاح و مشورے ہونے لگے کہ اس فتنے کا سدباب کیسے کیا جائے تاکہ سلطان کے قدم ان کی سرزمینوں میں نہ جمنے پائیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ سلطان جلال الدین کی کمان میں بمشکل 500 سپاہی ہوں گے، لہٰذا یہ طے پایا کہ 6000 فوج سے سلطان جلال الدین پر حملہ بول دیا جائے اور اسے گھیر کر گرفتار کر لیا جائے اور پھر سلطان اور اس کے سارے لشکریوں کو تہ تہ کر دیا جائے۔ لیکن ان ہندو راجوں اور مہاراجوں کو سلطان جلال الدین کی شجاعت اور اس کی جنگی مہارت، اس کی دلیری اور جرأت مندی کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ وہ اس کام کو بڑا آسان اور معمولی سمجھنے لگے تھے، حالانکہ وہ بہت مشکل اور انتہائی دشوار کام تھا۔ بہرحال سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہندو راجا 6000 کا لشکر لے کر جب سلطان کے لشکر کے سامنے آئے، جبکہ سلطان کے ساتھیوں کی تعداد صرف 500 کے قریب تھی۔ جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے سلطان اور اور خان نے آپس میں طویل گفتگو کی۔ سلطان اور اور خان جانتے تھے کہ مقابلے میں دشمن کی تعداد 10-12 گنا ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور آخری فیصلہ دیتے ہوئے سلطان جلال الدین نے اور خان کو مخاطب کر کے کہا، دیکھ اور خان میرے بھائی، اس جلاوطنی اور اس قسم پرسی کی حالت میں ہمیں زندہ رہنے کے لیے بہرحال تگودو کرنا ہوگی۔ دیکھ، ہندوؤں کا یہ 6000 کا لشکر ہمارے مقابل ہے، اور بہرحال ہم دونوں کو اس مقابلے میں انہیں شکست دینی ہوگی۔ اس پر اور خان نے مسکراتے ہوئے کہا، سلطان محترم، خواہ غریب الوطنی ہو یا پردیس ہو، ڈر کاہے کا؟ ہم اس سے پہلے اس سے بڑے بڑے مارکے دیکھ چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم خداوند قدوس کی نصرت کے بلبوتے پر 6000 کے اس ہندو لشکر کو نہ صرف دھرم برم کریں گے بلکہ اسے کاٹ کے رکھ دیں گے۔ سلطان جلال الدین اور خان کی ہمت افزا گفتگو سن کر خوش ہوا، پھر کہنے لگا، اور خان، لشکر کو آدھا آدھا تقسیم کرتے ہیں، 250 سپاہی تیرے ساتھ، 250 سپاہی میرے پاس ہوں گے۔ دونوں پہلے جم کر اس لشکر کا مقابلہ کرتے ہیں، پھر تو ایسا کرنا، آہستہ آہستہ دشمن کے پہلو کی طرف کھسکتے چلے جانا، میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ اس طرح حملہ آور دشمن یہ خیال کر لے گا کہ ہم اسے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر ان میں ایک افراتفری پھیل جائے گی،
اور اسی سے فائدہ اٹھا کر مجھے امید ہے کہ ہم اس لشکر کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور خان نے سلطان کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر وہ ہندو لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ جنگ کی ابتدا خود سلطان نے کی تھی تاکہ ان کے حملہ آور ہونے میں پہل کرنے سے ہندو لشکر میں ایک طرح کی بددلی پیدا ہو کہ اپنے لشکر کے حوصلے بلند رہیں۔ لہٰذا جنگ کی ابتدا کرتے ہوئے سلطان ہنگامہ خیز طوفانوں کی طرح 6000 کے اس ہندو لشکر پر حملہ آور ہوا۔ سلطان کے حملہ آور ہونے کے ساتھ ہی اور خان بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ہندوؤں کے اس لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ دریائے سندھ سے ذرا ہٹ کر سلطان اور ان حملہ آوروں میں ہولناک جنگ ہوئی۔ طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق اور خان اور سلطان آہستہ آہستہ دشمن کے پہلو کی طرف ہٹتے چلے گئے تھے، جس سے دشمن نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید سلطان جلال الدین اور ان کے لشکری انہیں گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس گھیراؤ سے بچنے کے لیے وہ افراتفری کے عالم میں پیچھے ہٹے تھے۔ اسی افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان جلال الدین اور اور خان نے دونوں اطراف سے ان پر جان لیوا حملے شروع کر دیے۔ سلطان جلال الدین اور خان کے ان نئے حملوں سے دشمن کا لشکر ابتری اور افراتفری کا شکار ہو گیا تھا، اور پھر جلد ہی سلطان جلال الدین اور خان نے اپنے جان لیوا حملوں سے اس ہندو لشکر کی حالت بد سے بدتر کر دی تھی۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد اس ہندو لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان اور خان نے بھاگتے ہوئے سپاہیوں کا تعاقب کیا اور ان کی اکثریت کو تہہ تہہ کر دیا، اور جس قدر ان کے پاس ہتھیار اور خوراک کے ذخائر تھے ان پر قبضہ کر لیا۔ اس ہندو لشکر کو شکست دینے کے بعد سلطان کی قوت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، اس لیے کہ اس کے پاس ہتھیاروں اور خوراک کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا تھا۔ اب سلطان وہیں رک کر انتظار کرنے لگا۔ اس لشکر کی شکست کی خبر دور اور نزدیک پھیل گئی تھی، لہٰذا سلطان کے وہ لشکری جو دریائے سندھ کو پار کرنے کے بعد ادھر ادھر پھیل کر دھکے کھا رہے تھے، ان کو بھی سلطان کے محل وقوع کا علم ہو گیا، اور وہ بھی روزانہ تھوڑی تھوڑی تعداد میں آ کر سلطان سے ملنے لگے تھے۔ اس طرح چند ہی یوم بعد سلطان کے لشکریوں کی تعداد لگ بھگ 6000 کے قریب ہو گئی تھی۔ دوسری طرف چنگیز خان نے ابھی تک اپنے لشکر کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے تھا، اور سلطان کی ان چھوٹی موٹی فتوحات اور کامیابیوں کی خبریں سن سن کر بڑا غضبناک اور جذبز ہو رہا تھا۔ آخر اس نے ایک بھاری لشکر سلطان کے تعاقب میں روانہ کیا اور اس لشکر کے کماندار کو حکم دیا کہ ہر حالت میں سلطان جلال الدین کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کرے۔ سلطان جلال الدین کے حالات ابھی تک چونکہ ناسازگار تھے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر تھا، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان حالات میں اس جرار منگول لشکر کا مقابلہ نہ کیا جائے جو چنگیز خان نے ان کے تعاقب میں روانہ کیا ہے۔ اس لیے دریائے سندھ کے کنارے سے ہٹ کر سلطان جلال الدین نے دہلی کا رخ کیا تاکہ سلطان شمس الدین التمش سے، جو اس وقت ہندوستان کا بادشاہ تھا، منگولوں کے خلاف مدد طلب کی جائے۔ چنگیز خان کا بھیجا ہوا لشکر سلطان جلال الدین کے تعاقب میں شاہپور تک آیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ سلطان بہت آگے نکل گیا ہے تو یہ منگول شاہپور شہر کو لوٹ کر واپس لوٹے اور دریائے سندھ کو عبور کر کے دوبارہ چنگیز خان کے پاس پہنچ گئے۔ ایک روز نظام الدین بھاگا بھاگا گھر میں داخل ہوا۔ وہ بڑا پریشان اور بدحواس تھا۔ تیان نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی اور بکھری ہوئی آواز میں پوچھنے لگی، بابا کیا ہوا؟ آپ اس قدر پریشان اور بدحواس کیوں ہیں؟ اس پر نظام الدین کہنے لگا، میری بیٹی، میں انتہائی بدترین خبر لے کر آیا ہوں۔ نظام الدین کے ان الفاظ سے تیان کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ وہ کہنے لگی، بابا خیر کی خبر سنانا۔ نظام الدین کہنے لگا، بیٹی، سندھ کے کنارے جلال الدین اور خان کو شکست ہوئی ہے۔ جو لوگ اس جنگ سے بچ کر
اس طرف بھاگنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے سلطان جلال الدین کو تو دریائے سندھ میں گھوڑے سمیت کودتے دیکھا، لیکن اور خان کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے۔ ان لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ سلطان جلال الدین دریائے سندھ کی طغیانی کو پار کر کے کامیابی سے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا تھا، لیکن اور خان کے متعلق کوئی خبر نہیں۔ نظام الدین کے اس انکشاف پر تیان کی حالت بہت بری ہو گئی تھی، اور وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے نظام الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، بابا آپ جانتے ہیں اور خان میری منزل ہیں، ان کے بغیر میں جینے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی۔ بابا میں آج ہی یہاں سے نکلوں گی اور خان کو تلاش کروں گی۔ اگر وہ منگولوں کی قید میں ہیں تو میں ہر حال میں انہیں چھڑاؤں گی، اگر وہ کہیں چھپے بیٹھے ہیں تب بھی میں انہیں تلاش کروں گی۔ بابا آپ جانتے ہیں کہ تیان اور خان کے بغیر ادھوری ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تیان اور خان کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے اور اسی کے لیے ہی جینے مرنے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ بابا مجھے اور خان کو تلاش کرنے میں دقت پیش نہیں آئے گی۔ اگر میرا منگولوں کے ساتھ سامنا ہوتا ہے تو وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں صوبدائی کی بیٹی ہوں اور اپنے منگیتر اونان کے قاتلوں کو تلاش کرتی پھر رہی ہوں، لہٰذا کوئی مجھ سے تعارض نہیں کرے گا۔ بابا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اگر مسلمان علاقوں سے ہم گزریں گے تو ایک مبلغ کی حیثیت سے آپ کو لوگ جانتے ہیں، مسلمان مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور منگولوں کا سامنا کرتے ہوئے میری وجہ سے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ نظام الدین جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس پر تیان نے سوالیہ سے انداز میں نظام الدین کو دیکھا اور پوچھا، بابا اس وقت اس انداز میں ایسی شناسا دستک ہمارے گھر کے دروازے پر کون دے سکتا ہے؟ اس پر نظام الدین مڑا اور کہنے لگا، تو یہیں کھڑی رہ بیٹی، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ نظام الدین نے جب آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ گھر کے دروازے پر پاسبانوں کا سپہ سالار کھڑا تھا۔ تیان نے بھی اس کی جھلک دیکھ لی تھی، لہٰذا وہ بھاگ کر دروازے پر آ گئی تھی۔ بڑی خوش طبعی سے کہنے لگی، میں آپ کو پہچان چکی ہوں، آپ اور خان کے ساتھی رفیق اور پاسبانوں کے سپہ سالار ہیں۔ آپ یوں اجنبیوں کی طرح باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آئیے، میں آپ سے اور خان کے متعلق کچھ سننا پسند کروں گی۔ پاسبانوں کا سپہ سالار وہیں کھڑا رہا اور تیان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تیان میری بہن، میں بیٹھوں گا نہیں، بلکہ میں تمہاری تسلی اور تشفی کے لیے اس سمت آیا ہوں، اور خان سے متعلق ہی تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھو میری بہن، دریائے سندھ کے کنارے ہمیں شکست ضرور ہوئی ہے۔ میں بڑی مشکل سے اپنے ساتھیوں کو لے کر اس سمت بھاگا ہوں۔ میرے پیچھے منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر لگ گیا تھا، میں اسے چکمہ دے کر اصفہان شہر کی طرف آیا ہوں۔ وہ اب بھی مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، اور کسی بھی وقت وہ میرا پھر تعاقب کر سکتے ہیں، لہٰذا میں بیٹھوں گا نہیں۔ میری بہن، میں تمہیں بتا دوں کہ اور خان زندہ سلامت ہے، اور وہ دریائے سندھ کو پار کرنے کے بعد دوسرے کنارے جلال الدین سے جا ملا ہے۔ تم اب اور خان کے بارے میں فکر مند مت ہو، مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد لوٹ کر اصفہان شہر میں تم سے ملے گا۔ بس میں یہی خبر تمہیں دینا چاہتا تھا۔ اب میں کوچ کروں گا، اس لیے کہ منگول لشکر کسی بھی وقت دوبارہ میرا تعاقب شروع کر کے مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، لہٰذا میں جلدی میں ہوں اور تمہیں الوداع کہتا ہوں۔ اور نظام الدین اور تیان کے دیکھتے ہی دیکھتے پاسبانوں کا سپہ سالار اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس خبر پر تیان اور نظام الدین دونوں مطمئن ہو گئے تھے۔ پاسبانوں کا سپہ سالار اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا اصفہان شہر سے باہر اپنے لشکر سے آن ملا تھا۔ پھر اس نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا، اور اس کی سرکردگی میں اس کا لشکر شمال کی طرف اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑا رہا تھا۔ پاسبانوں کے سپہ سالار کے جانے کے بعد نظام الدین اور تیان دونوں بہت مطمئن لگ رہے تھے۔ پاسبانوں کے سپہ سالار کو الوداع کہنے کے بعد وہ دونوں اندر آ گئے۔